میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ اپنے نومینیشن پیپر دیں۔ ہر الیکشن کی ایک فضا ہوتی ہے اور اس فضا میں لوگوں کا مجھے قبول کرنا، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور لوگوں کی خاص مہربانی۔ ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی اختلافات ہیں، تنویر قاہرہ صاحب جو سی ہیں وہ علیحدہ ٹکٹ جمع کرا رہے ہیں، آپ علیحدہ جمع کرا رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ کوئی کہانی نہیں ہے، انہوں نے بھی پارٹی کے کہنے پر ہی نومینیشن پیپر دیے ہیں، میں نے پارٹی کے کہنے پر ہی نومینیشن۔ آپ کے کہنے پہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو کیا وہ بیٹھ جائیں گے آپ کی اپنی؟ یہ تو وہی فیصلہ بتا سکتے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو ریکویسٹ کروں گا۔ بچپن میں آپ کو عیدی ملتی تھی، کیا کرتے تھے آپ؟ دیکھیں وہ سارے بچے اسی طرح، آپ بھی دیکھ لیں کہ سبھی کسی سے زیادہ ملنے تو سب کو بتانا کہ مجھے اتنی عیدی فلاں بندے سے، فلاں چچا سے، ماموں سے یا بھائی سے ملی ہے۔ تو یہی اس وقت آپ کو پتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت تو پیسے کی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی، تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، ٹافیاں، چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزیں۔ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ میں عید کے دن دوسرے دن اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، کہیں گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں یا گھر پہ ہی آپ لوگ یا کسی پارک شارک میں جا کے کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں بھابھی کو یا بچوں کو لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو خیر اتنا نہیں، کیونکہ عید الفطر پہ تو آپ کو پتہ ہے بہت رش ہوتا ہے باہر بسم نکلیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عید کی گپ شپ۔ آج ہمارے مہمان ہیں ندیم اسکر قاہرہ صاحب، حلقہ پی پی 30 سے انتخابات لڑنے کی تیاریوں میں ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان سے عید کی باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے عید کیسے گزرتی ہے، آپ کی بچپن میں کیسے گزرتی تھی۔ حاجی اسکر قاہرہ صاحب کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آج کے لیے ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ وہ ایک عظیم انسان تھے، زندہ دل شخصیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ندیم اسکر قاہرہ صاحب بھی ان کی ہی اسی طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے بنائے ہوئے ایک سلسلے کو آگے لے کے چلتے رہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میری طرف سے پبلک مائنڈ کی جانب سے اور اہلیان لالہ مسا کی جانب سے آپ کو بہت بہت اور آپ کی فیملی کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بہت مہربانی جی، آپ کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں، آپ کی فیملی کو، جو آپ کے ساتھ سارا سٹاف ہے ان کو بھی مبارک ہو جی۔ سر بتائیے گا، چوہی صاحب آج عید ہے، عید کی خوشیاں ہیں، سر بتائیے گا کہ آپ بچپن میں کس طرح عید گزارتے تھے، گھر پہ گزارتے تھے، فیملی کے ساتھ گزارتے تھے، کیا طریقہ کار ہوتا تھا سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ راؤ صاحب میں بچپن سے ہی، کیونکہ والد صاحب کے مہمان آتے تھے تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں یا جو پہلے بیٹھک تھی اس میں بیٹھ کر جو لوگ آ رہے ہیں، بس مجھے یہ نہیں آج تک پتا کہ جو عید ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، باہر کیسے لوگ موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، میں اپنی زندگی میں نہیں گھوم سکا۔ پھر 25 سال ہو گئے والد صاحب کو فوت ہوئے ہوئے، 25 سال مجھے ریگولر خود میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہوں، جو دوست احباب تشریف لاتے ہیں تو ادھر انہیں عید ملتا ہوں، یہی سارا دن۔ اور مجھے یاد نہیں ہے زندگی میں کہ جو میں نے کبھی موٹر سائیکل لے کر، گاڑی لے کر عید والے دن جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہوں۔ ہاں، عید کے دوسرے دن میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں۔ عید کے دوسرے دن سر، جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ میں عید کے دن دوسرے دن اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، کہیں گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں یا گھر پہ ہی آپ لوگ یا کسی پارک شارک میں جا کے کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں بھابھی کو یا بچوں کو لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو خیر اتنا نہیں، کیونکہ عید الفطر پہ تو آپ کو پتہ ہے بہت رش ہوتا ہے باہر نکلیں، زیادہ تر گھر میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے یا کہیں ان-لاز کے گھر چلا گیا یا اس طرح۔ بچپن میں آپ کو عیدی ملتی تھی، کیا کرتے تھے آپ؟ دیکھیں وہ سارے بچے اسی طرح، آپ بھی دیکھ لیں کہ سبھی کسی سے زیادہ ملنے تو سب کو بتانا کہ مجھے اتنی عیدی فلاں بندے سے، فلاں چچا سے، ماموں سے یا بھائی سے ملی ہے۔ تو یہی اس وقت آپ کو پتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت تو پیسے کی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی، تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، ٹافیاں، چاکلیٹ یا اس طرح کی چیزیں، یا بہت ہونا تو کہیں جھولوں پر جانا تو وہ پیسے خرچ کرنے اور پھر بڑے شوق سے بتانا کہ میری عیدی اتنی ہوئی ہے۔ تو اب تو وہ بھی کنسپٹ کوئی نہیں رہا جی۔ تو یہ سب عید کے ہم پروگرام کر رہے ہیں، آج تھوڑی سی آپ کی زندگی کے بارے میں بھی ہم کوئی باتیں کریں گے، حاجی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کریں گے کہ بتائیے گا کہ حاجی صاحب ایک جو سخی دل انسان تھے، اور جس وقت بھی ہم ڈیرے پہ آتے تھے یا گھر پہ جاتے تھے، رہائش پہ جاتے تھے، وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ MNA بھی بنے۔ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح دیکھتے تھے آپ اپنے ابو کو اور والد کو، کہ کس طریقے سے آپ کیا آپ کے دماغ میں بھی یہ باتیں تھیں کہ میں بھی اس مقام تک پہنچوں گا؟ پہلی بات یہ ہے راؤ صاحب، پہلے آپ نے 2-3 دفعہ میرے والد صاحب کا ذکر کیا،
اور ان کے بارے میں جو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. کسی بھی بیٹے کے لیے اس کے باپ کے بارے میں وہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ کا یا جذبات کا اظہار کرنا، وہ اس کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور میں تو اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک پرفیکٹ انسان تھے، میرے آئیڈیل تھے. ان جیسا ہماری فیملی میں ہم نے بہت ترقی کی، بہت اللہ نے ہمیں نام دیا ان کے بعد، انہی کی توفیل اور اللہ کی کرم نوازی سے اور اس علاقے کے لوگوں کی دعاؤں سے ملا. لیکن ہم آج بھی اگر یہ کہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں تو وہ ناممکن ہے. ہاں، ہم نے کوشش ضرور کی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں. یہی ان کی فوتیدگی کے اوپر ہم سب بھائیوں نے اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے، آج ان کے بہت سارے دوست اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے. جی، آپ حلقہ پی پی 30 سے ایم پی کا الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں ہیں اور کاغذ وغیرہ بھی آپ نے جمع کروائی ہیں. تو ایم پی کا الیکشن جو لڑنے جا رہے ہیں آپ، اس میں آپ کا حلقہ جو سے باب ہے وہ کتنا آپ کے ساتھ ہے اور کس طریقے سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کتنے مضبوط ہیں آپ؟ یہ سر بتائیے گا. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بدترین حالات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ اپنے نامینیشن پیپر دیں. تو میں نے نامینیشن پارٹی کے کہنے پر اپنے نامینیشن پیپر دیے ہیں. اور مجھے جو لوگوں کا رسپانس ملا ہے، جس طرح ایک فضا ہوتی ہے، ہر الیکشن کی ایک فضا ہوتی ہے، اور اس فضا میں لوگوں کا مجھے قبول کرنا، میں سمجھتا ہوں جی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور لوگوں کی خاص مہربانی. سر ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی اختلافات ہیں. تنویر قاہرہ صاحب جو سی ہیں وہ علیحدہ ٹکٹ جمع کرا رہے ہیں، آپ علیحدہ جمع کرا رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جو ہمارے حلقہ کے لوگ ہیں ان میں ایک بے چینی سی ہے، کافی لوگوں نے ہمارے سے بھی سوال جواب کیے ہیں، تو ہم تو نہیں جواب دے سکے. اس کے اندر کی کہانی بتا دیجیے گا. کوئی کہانی نہیں ہے. پارٹی کو انہوں نے بھی پارٹی کے کہنے پر ہی نامینیشن پیپر دیے ہیں، میں نے بھی پارٹی کے کہنے پر ہی نامینیشن پیپر دیے ہیں. سر وہ آپ کے کہنے پہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو کیا وہ بیٹھ جائیں گے آپ کی اپنی؟ یہ تو وہی فیصلہ بتا سکتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں، میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو میں تو جا کر انہیں ریکویسٹ کروں. سر آپ کے سسر بھی تو ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ بھی آپ کے مقابلے پہ آ رہے تھے، تو سسر کے ساتھ کیسا مقابلہ ہوگا؟ لیکن وہ اپنی جماعت میں ہیں اور وہ اپنی جماعت میں کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی اپنی جماعت کا حصہ ہیں. ہم 50 سالہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے ہمارے خاندان کی، اور اس میں مشکل ترین حالات بھی آئے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں. مارشل لاء کے دور بھی آئے ہیں، پولیٹیکل دور میں بھی وکٹمائزیشن ہوئی ہے، پھر مشرف کا دور آیا ہے، اس میں بھی ہم تو سروائیو کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو وفاق کی ہے اسی کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام کینڈیڈیٹس، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میرے لیے سارے ہی قابل احترام کینڈیڈیٹس ہیں. سب کے ساتھ میرا ذاتی پرسنلی احترام کا ایک رشتہ بھی ہے سب کے ساتھ. ہم نے کبھی سب کو دیکھ لیں کہ ایک سال اگلے سال کہیں اور ہوتا ہے، دوسرا کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے فضا کے ساتھ چلنا ہو تو وہ پالیٹکس ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پالیٹکس کی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں ایک جگہ پر کھڑے ہونے سے جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہوا ہے وہ بہت کم خاندانوں کے حصے میں ہے. سر طریقہ میں نے آپ سے ایک اور یہ سوال کیا تھا کہ وہ ایم این اے کی سیٹ پر رہے ہیں اور کافی مسائل لوگوں کے حل بھی کیے. لالہ مسلم میں خاص طور پہ ہمارے جو معاملات تھے ان کے اس وقت کے دور میں، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، نشاندہی کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، مگر وہ جو دور تھا بڑا ایک علیحدہ دور تھا، تو اس میں بڑی محنت کی ہے. اور بتائیے کہ اس میں آپ انہوں نے کیسا کیا پایا اور کیا دیکھتے تھے آپ ان کو؟ دیکھیے پایا تو پھر دیکھیں، اگر قمر صاحب کو سیٹ ملی، مجھے لالہ موسیٰ کے لوگوں نے اتنی دفعہ میرے اوپر مہربانی کی، تحصیل کھاریاں کے لوگوں نے مہربانی کی، تو یہ اللہ کی کرم نوازی سے اور ان کی تو پھیلی ہوئی نا، جو بنیادیں وہ رکھ کر گئے. دیکھیں کسی بھی ہمیں تو ان کی وجہ سے ہم رستے بہت بنے ہوئے ملے.
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے بزرگوں کے جو کانٹے بچھائے ہوتے ہیں نا رستے میں، انہوں نے وہی اٹھاتے رہتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رستے پلین، ہمارے کنکریٹ کے بنے ہوئے روڈ جس کے اوپر ہم چلتے رہے ہیں، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے چل رہے ہیں. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو اگر کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم ان کے رستے ہموار ہونے چاہیے، ان کے رستے کنکریٹ کے ہونے چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر کانٹے بچھے ہوں جن کو وہی ہٹاتے رہیں ساری زندگی. پھر ہم چلتے ہیں عید کی طرف کہ جس وقت ہم آپ کی کوٹھی پر آتے تھے، حاجی صاحب ہوتے تھے، آپ واقعی ادھر موجود ہوتے تھے اور لوگوں کی جو سی مہمان نوازی میں مصروف رہتے تھے. سر کیا جس طرح آپ اپنے مہمان نوازی میں مصروف رہتے تھے چھوٹی عمر میں، کیا آپ کے بچے بھی آپ اسی طریقے سے رہتے ہیں یا وہ ان کا علیحدہ ذہن ہے؟ نہیں، میں اپنے بیٹے جو بھتیجے ہیں ہمارے سارے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر انہیں تھوڑا سا بچے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو نکلنے کا، ان کو باہر نکلنے کا بھی ہم اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹریننگ کا حصہ ان کا وہی ہے جو ہمارا تھا. سر آپ نے مجھے ایک بات یاد کرا دی ہے کہ جس وقت تحریک انصاف وجود میں آئی، اس وقت قمر زمان کائرہ صاحب کے اوپر بڑا زور لگایا گیا کہ جی آپ پارٹی چھوڑ دیں، ہم آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دے دیتے ہیں، جو سی آپ سیٹ مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں. تو سر یہ اس میں حقیقت ہے؟ یہ تو کھلی ایک کتاب ہے نا جی، کہ جب آپ ایک دھرنا دیے ہوئے ہیں اور ایک پاکستان پیپلز وہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب وہ دھرنے کے دوران اگر دو باتیں کریں کہ وہ قمر زمان کائرہ آپ میرے ساتھ آ کر مل جائیں، پھر یہ کہیں کہ میں اگر بات چیت کرنا چاہتا ہوں تو میں قمر زمان کائرہ کے تھرو کرنا چاہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دوستوں کو آپ پہ بہت شکوے شکایتیں ہوتے ہیں. کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو، اس کے کردار کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے مخالف سے پوچھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی مخالف ہیں تحریک انصاف کے، اور اگر تحریک انصاف کے لیڈر یہ کہہ رہے تھے تو ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی وفاداری کا یہ صلہ مل رہا ہے. تو اس سے بڑا عہدہ جو ہے، عہدہ پہلے نہیں تھا، آج دیکھیں وہی عہدہ آج ہمارے پاس سب سے بڑا عہدہ ہے. اللہ کی کرم نوازی، آج ہم اپنی پارٹی میں پھر لیڈ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کی کہ ضروری ایم پی ایم این اے بنے تو تب عزت ہوتی. جی ناظرین، عید کا پروگرام میں گپ شپ ہے. آج ندیم اصغر کائرہ صاحب سے کافی عرصے بعد ملاقات تھی، اور دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ میں بڑے سوال کروں ان کے ساتھ، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ندیم اصغر کائرہ صاحب کو عید کے بعد پھر میں لوں گا پروگرام کے اندر، اور ان سے بڑی باتیں ہوں گی میری، کیونکہ جس طرح کا انہوں نے اب سٹارٹ لیا تھا باتیں کرنے کا، یا سیاست پر جو بحث شروع ہوئی تھی، اس پر بڑے سوال تھے میرے پاس، مگر عید کی وجہ سے میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا کہ خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں ہیں. عید کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ندیم اصغر کائرہ صاحب کو بھی، راؤ محمد رفیق، تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.